سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ 9 سالوں میں کیا کیا بنا لیا عرفان نے؟ 9 سالوں میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھا اپنا ہیول میرے پاس ہے۔ پہلے سیوک 5 سال میں نے رکھی ہے، اس کے بعد جور آباد میرا گھر ہے، جیسے آپ کو بتایا ایک پلازا بنایا اپنے علاقے میں، میں نے بنایا ہے، فیملی کو گھر بنا کے دیا، تو بھائی کو کویت بھیجا، اس پہ بھی آپ کو پتا ہے اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی شادی کی 2 دفعہ شادی کی، بلکہ بڑے بھائی کی۔ ہائے کیوں ان کی اتنی شادیاں کیوں لیکن اب وہ بہت خوش ہیں، اللہ نے اس میں سے ان کو صاحب اولاد بھی کیا، 2 بچیاں ان کی، اور وہ بڑے خوش ہیں۔ بھابھی میری بہت اچھی ہیں، اللہ ان کو دنیا جہان کی خوشیاں دیں، اور اللہ ایسی بھابیاں سب کو دیں جو اتنا اچھی اور کیئر کرنے والی اور پیار کرنے والی ہیں۔ اتنا بیڑا اٹھا لیا آپ نے، پہلے انہیں پڑھایا لکھایا، اسٹیبل کیا، پھر شادیاں بھی کروائیں ان کی، یہ نا ان کے بچوں کا خرچہ بھی آپ کو اٹھانا پڑا۔ فی الحال تو اٹھا رہی ہوں، ہائے میں مر گئی۔ اور مجھے سچی بتاؤں ابھی تک بہت اچھا لگتا ہے۔ میں صرف ان سے یہی کہتی ہوں بس زندگی میں نا کبھی تم لوگ جب میرا برا ٹائم آ جائے نا مجھے دھوکہ نہ دینا، کہ مطلب 10 سال ہو گئے 9 سال ہو گئے میں نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، میں نے اپنی خواہشیں نہیں دیکھی، میں نے ہمیشہ پہلے آپ لوگوں کا کیا پھر اپنا کیا ہے۔ اب اگر کوئی غریب بندہ مگر شریف بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو، جس نے ساری زندگی سفید پوشی کی زندگی گزاری ہے، راہ خدا میں جھکا رہا، اللہ نے اس کو اتنا دیا وہ اتنے پہ راضی رہا، ہمیشہ مزدوری کرتا رہا، جہاں اس کو جو کام ملتا رہا وہ کرتا رہا، عزت سے اس نے اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا۔ اس کی کوئی بیٹی حافظ قرآن ہے، کوئی اس کی بیٹی عالمہ ہے، کوئی کڑھائی سلائی کا کام کر رہی ہے، کوئی سکول میں جاب کر رہی ہے، پرائیویٹ سکول کے اندر۔ سرکاری تو جاب ملنا ایسی ہے جس طرح سے ایک مرتے ہوئے بندے کو فوراً جنت میں ڈال دیا جائے، اسی کو مترادف آج کے دور میں ہو چکی ہے۔ اب اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر پیٹرول 500 روپیہ لیٹر ہے، وہاں پر بیٹھ کے وہ چیزیں آپ اپنے پلیٹ فارم سے پروموٹ کر رہے ہیں جو اسلام میں قطعاً طور پہ منع فرمائی گئی ہیں۔ اب کچھ سفید پوش آدمی جو یہ ویڈیو دیکھے گا کہ یار اس نے ڈانس کر کے ہیول بنا لی، بنگلہ بنا لیا، پلازا بنا لیا، کروڑوں اربوں اس نے مجرے کر کر کے رقص کر کر کے کما لیے، اور ہم مسجد میں نماز پڑھا کے ہم نے چھوٹے موٹے کام کر کر کے بس اتنا کیا کہ اپنی مشکل کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو کیا ان کے دل میں یہ گمان نہیں آئے گا، کیا ان کی اولاد کے دل میں یہ گمان نہیں آئے گا کہ یار چھوڑو ان نیک کاموں کو، ہم بھی ان کاموں کی طرف لگتے ہیں؟ تو یہ یوتھ کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ کہ اسرائیلی ایجنٹ ہو تم؟ یہ جو انٹرویو لے رہی ہے یہ کوئی اسرائیلی ایجنٹ ہے کیا؟ امریکہ نے چھوڑا ہوا اس کو ہمارے اوپر؟ بیوی اپنا بوتھا اٹھاؤ اور ہندوستان دفع ہو جاؤ، وہی سو کولڈ رواج تم یہاں لے کے آ رہے ہو۔ اس بندی کو یار ڈیبورٹ شبورٹ کرا کے بھیجو کسی دوسرے ملک میں جہاں پر یہ چیزیں فحاشی عام چلتی ہوں، جہاں پر ڈانسروں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ بھائی یہ کیا دور آ گیا یار؟ 1 دفعہ ہوتا ہے 2 دفعہ ہوتا ہے، اس پاگل عورت نے تو یہ رواج بنا دیا، اور لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اتنے ٹھرکیے لوگ ہیں، اس کو 10 20 ہزار لوگوں نے تو لائک کیا ہوا ہے۔ وہ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ کیا منہ دکھاؤ گے اس غریب ماں غریب باپ کو جنہوں نے بڑی عزت اور بڑے احترام کے ساتھ اپنی اولاد کو پالا، اور آج وہ ان کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم بھی ڈانسر بن کے مجرے کرنے لگ جائیں، اور یہی آواز کل کو آپ کے گھر سے بھی آ سکتے، کیا کرو گے؟ آپ اللہ کے اتنا قریب ہے ماشاءاللہ، اللہ سب کو ہدایت دے، کیونکہ جب میری آپ سے بات بھی ہوئی تو اگلا دن ہوا، اور آپ نے صبح میں تو کوئی تقریباً 9 بجے اٹھی، میں نے آپ کا میسج دیکھا، آپ شاید تہجد پڑھنے کے لیے نماز فجر کی نماز، ہاں فجر کی نماز کے لیے اٹھی ہوئی تھی جی بالکل، اور آپ کا میسج آیا اور میں حیران رہ گئی، تو اللہ کے اتنا قریب کب ہوئی تھی؟ میرے ایک دوست بنے تھے، بھائی بنے تھے، احمد سعید صاحب، وہ تبلیغ سے ہیں ماشاءاللہ۔ بیچ میں ایسا بھی ٹائم ان پہ آتا ہے کہ وہ 100 دن ان کی تکبیر اللہ سے جو نماز ہے نا وہ مس نہیں ہوتی۔ تو ایک دفعہ میرے گھر میں اسی طرح ختم تھا، میں نے اپنے جور آباد کی ساری ٹرانس بلائی ہوئی تھیں، اچھا بڑا ڈنر ارینج کیا ہوا تھا، تو ایسے میرا دل کیا کہ چلو روزے وغیرہ ہیں، افطاری وغیرہ کہ تو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اللہ کے نیک جو بیان وغیرہ کر دے، تو بائی چانس وہ ہمیں تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ جب وہ آئے تو میں نے ان سب کا ویلکم کیا، میں نے بٹھایا گھر میں، نماز باجماعت پڑھوائی، کھانا وغیرہ سارا ان کو کھلایا، پھر انہوں نے بیان کیا، میری وہاں سے دوستی ہوئی، کرتے کرتے پھر میں نے تبلیغ پہ جانا۔ ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ سب سے پہلے آپ قرآن کے حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، فاضل بن جائیں، اس کے بعد آپ 5 گانا نماز شروع کر دیں، تہجد گزار ہو جائیں، اور پھر آپ مجرے کریں، یعنی کہ نماز پڑھیں اس کے بعد مجرا کریں، پھر جب مجرا کر لی اس کے بعد پھر 2 نفل ادا کریں، پھر مجرا کریں۔ بھائی کیا چل رہا ہے یہ؟ بھائی شرم نہیں آتی؟ ایک عورت ذات ہو کے، ایک مسلمان خاتون ہو کے تم کس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں، اور تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ مطلب عوام پیسے کمانے کے لیے اتنی گندی ہو چکی ہے، یہی ہیول اس کو بھی چاہیے، یہی کوٹھی بنگلہ اس کو بھی چاہیے۔ رپورٹ مارے ان کو، ان ذلیل لوگوں کو جنہوں نے پیسے کمانے کے لیے ٹین ایجرز کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ مجھے خود آپ بتا دیں، ایک بندہ یونیورسٹی لیول تک پڑھ رہا ہے صرف اس امید پہ کہ یار میں اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکوں، عزت کی روٹی کما سکوں، وہ جب ایسے مجرے اور یہ دن پونے دیکھے گا اس کا دل کیا کرے گا؟ اس کا دل کرے گا کہ میں حافظ قاری عالم بنوں یا فاضل بنوں؟ اس کا دل کرے گا کہ میں ملک کی بہتری کے لیے کچھ کروں؟ اس کا دل یہی ہوگا کہ میں جسم بیچوں، آگا پیچھا بیچوں، وٹ ایور جو مرضی کروں، میں نے صرف ہیول لینی اور بڑا سا بنگلہ کوٹھی لینی۔
अभी कोई वीडियो आ जाए ना कि फराब में सोना निकल गया है या सोना निकलने वाला है, या प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि क़यामत से पहले कुछ लोग ऐसे आएंगे, सोना निकलेगा, उसके लिए लड़ाई करेंगे, तो तुम मत जाना, और अगर दज्जाल आएगा तो तुम उसको कैसे पहचानोगे? तो यही लोग होंगे, ये जो भी बैठे हैं आपके सामने हैवल वाले और ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं, कहते हैं कि वो उसके मत्थे पे एक आंख होगी, हम पहचान जाएंगे। वाह वाह वाह, अल्लाह तुम्हारा ले रहा है इम्तिहान, और सिंपल सी एक आंख उसकी यहाँ बनी हुई होगी और तुम उसको पहचान लोगे और मत्थे पे लिखा हुआ होगा काफिर काफिर। क्या बात है, मतलब इधर बैठ के हम गरीबों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, शरीफ लोगों की जिंदगियों की बैंड बजा रखी है हमने, सिर्फ व्यूज की खातिर, पैसे कमाने की खातिर। हम ख्वाजा सरा को, खुसरो को, डांसरों को, मुजरे करने वालों को यहाँ बुला रहे हैं, उनके डांस देख रहे हैं, उनके बारे में उनकी लाइफ की जर्नी देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे कमाया, इतना सब कुछ उनके पास कैसे आया, कौन कौन लोग उनको कहाँ कहाँ छेड़ते थे और छेड़ते टाइम उनके क्या तासुरात थे, क्या क्या इन्होंने जिंदगी में मजे लिए हैं, इनको मर्दों में क्या प्यारा लगता था, मर्दों को इनमें क्या प्यारा लगता था, और ये बेगैरती दिखा के तुम जो पैसे कमा रही हो, और तुम्हें फिर ये लगता है कि तुम और तुम्हारे जैसे लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सफ में सबसे नंबर 1 खड़े होंगे, और जब फराज से सोना निकलेगा तो हम वहां नहीं जाएंगे, दज्जाल को पहचान लेंगे क्योंकि उसके मत्थे पे काफिर लिखा हुआ होगा, एक आंख से काना होगा, वो लालछन औरत। मैं फ्लोर पे आने वाली होती थी, मेरा थोड़ा बोल्ड ड्रेस होता था, तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें, बिल्कुल रुख बदल लें। यार आलिया आ रही है, आलिया अपना फेस साइड पे कर लो, हाँ रुख बदल लो, किबले की तरफ कर लो। कर लिया बाजी, अब आप आगे बताएं क्या कह रही थी। मैं इतना बोल्ड ड्रेस पहन के सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकती, इसकी टांगे नजर आ रही हैं, जाहिर है लड़के हैं, देख रहे हैं, मर्द है ना, तो अट्रैक्शन हो ही जाती है। बाजी आप कह रही हैं कि मर्द अट्रैक्ट हो जाते हैं, पता नहीं यार, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इसीलिए मैंने कॉन्फर्मेशन के लिए ना ये इस गधे को आपकी वीडियो दिखाई, मैंने कहा यार ये चेक करो क्या सीन है भाई, बोल्ड ड्रेस पहना हुआ है आंटी ने, तो ये भी कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड, मतलब मजाक से हट के इसने कहा ढेंचू। कहीं ना कहीं औरत की नजर बड़ी डिफरेंट होती है ना, तो मुझे था कि यार कोई, मैं इनको ये ना बोलूं कि ये मुझे ऐसे देख रहा है या वो मुझे ऐसे देख रहा है, बस मजगी ना हो। हाँ जानी, वीडियो देखी तूने इनकी, क्या हुआ, बदहजमी हो गई? बदहजमी नहीं, बदमजगी हुई होगी। हाँ बदमजगी का बता रही हैं ये। हाँ तो एक काम करना, तू फेस उधर करके वीडियो देख इनकी। हाँ हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं। कंफ्यूज ना हो जाऊं? अरे भाई इस बात पे तो शैतान ने कंफ्यूज होना था यार, आपने तो उसकी नौकरी भी छीन लिया, वो गरीब डिप्रेशन में गया हुआ है, उधर मुंह करके डिप्रेशन में गया हुआ है वो। मैंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान इस्लाम कबूल। अब्बा ने कहा कि बेटा इस्लाम तो हम कबूल कर लें, लेकिन कौन सा इस्लाम कबूल करेंगे? मैंने कहा कि अब्बा इस्लाम एक ही है, इन्ना दीन इंदा अल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन तो दीन इस्लाम ही है। अब्बा ने कहा कि बेटा ये अगर दीन इस्लाम ही है और तुम एक ही दीन को मानने वाले हो, क्यों लिखा होता है कि ये मस्जिद अहले हदीस है? क्यों लिखा होता है कि ये मस्जिद बरेलवियों की है? क्यों लिखा होता है कि ये अहले तशय्युओं की मस्जिद है? क्यों लिखा होता है कि ये हनफियों की मस्जिद है? कहा कि पुत्र जा पहले अपने मुसलमानों को जाके मुसलमान कर, ओए हमें बाद में मुसलमान कर। और मेरे अब्बा 2021 दावे वफार करते हैं, और आज रात को जब पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हाथ उठा के दुआ करता हूँ तो अपने अब्बा के लिए दुआ कर। क्यों? क्योंकि आपकी फिरका वारियत से उम्मत मुस्लिमा कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि मेरे अब्बा भी बगैर ईमान के